الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ، اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا، میں اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مثالیں دے کر اپنی امت کو سمجھایا۔ پہلی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہے اور اس اونٹ پر اس نے اپنے سفر کے لیے خوراک اور پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ شخص اپنے اس اونٹ کے ساتھ ایک آب و گیا ریگستان میں سفر کر رہا ہے۔ وہ شخص سفر سے تھک کر آرام کرنے کے لیے چھاؤں میں لیٹ گیا اور ایسے شخص کو نیند آ گئی۔ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو اس کا اونٹ غائب تھا، اس کا تمام کھانا اور پانی اسی پر لدا ہوا تھا۔ اونٹ، خوراک اور پانی گم ہونے کی وجہ سے وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقت میں ہی گم ہو گئیں۔ آخر بھوک کی وجہ سے نڈال ہو گیا۔ اونٹ کو تلاش کیا گیا مگر ناکام ہوا۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کو موت نظر آنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے اور اس پر اس کا تمام سامان بھی موجود ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اونٹ دیکھ کر اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرح جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے اور واحد لا شریک ہے، میرا مرنا اور میرا جینا سب تیرے لیے ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافی تعداد میں عورتیں گرفتار ہوئیں۔ جنگ کے دوران ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کی غم میں نیم پاگل ہو گئی۔ وہ عورت جب بھی کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، دیکھو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے تو یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اس حالت میں اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ اب اس بچے کو آگ میں پھینک دے تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اس پر صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی بلکہ اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہے، میں اور آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہیں، زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں فطرتاً انسان کا حصہ ہیں، وہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ نا امید ہیں تو یہ نا امیدی چھوڑ دیں اور فوراً سے اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سمیٹ لے گا، ہماری تمام تر مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے میں سچے بن جائیں۔ ہماری اولین پرائورٹی کیا ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا سچا اور ایمان والا انسان بنائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.